یا قرآن جھوٹا ہے یا ہم میں ایمان نہیں. قرآن کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوگے تم ہی سربلند رہو گے. ہم تو سربلند نہیں ہیں، تو کیا کہیں گے قرآن جھوٹا؟ ایمان نہیں ہے. فلسفی، داعی قرآن، مفسر قرآن، بانی مرکزی انجمن خدام القرآن و بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد. ڈاکٹر اسرار احمد نے طب کا پیشہ کیوں چھوڑا؟ جماعت اسلامی کو چھوڑ کر تنظیم اسلامی کیوں بنائی؟ مسلمانوں کی ہدایت اور کامیابی کے لیے کس کس تنظیم کی بنیاد رکھی اور اسلام کی نشات ثانیہ کے لیے کیا کردار ادا کیا؟ میں ہوں شہزاد گلزار اور ریمارکیبل بایوگرافیز میں آج ہم ذکر کر رہے ہیں عظیم مقرر، مدرس، مفسر اور فلسفی ڈاکٹر اسرار احمد کا. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو عظیم لوگوں کی بایوگرافیز دیکھنے کے لیے اسے فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں. ڈاکٹر اسرار احمد 26 اپریل 1932 کو برطانوی ہندوستان کے شہر ہریانہ میں پیدا ہوئے. آپ کے والد محترم برطانوی حکومت میں ملازم تھے. زمانہ طالب علمی میں ہی آپ نے تحریک پاکستان میں بطور کارکن مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن حصہ لیا. قیام پاکستان کے بعد آپ ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے اور پھر اسلامی جمعیت طلبہ میں شمولیت اختیار کی. خدا داد صلاحیتوں کی بدولت آپ نے بہت ترقی کی اور جلد ہی مشرقی اور مغربی پاکستان اسلامی جمعیت طلبہ کے متفقہ ناظم اعلیٰ منتخب ہوئے. 1950 سے لے کر 1954 تک کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں MBBS کی تعلیم حاصل کی. ایک انٹرویو میں آپ نے بتایا کہ MBBS کے سال سوم میں ہی میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب بقیہ زندگی میں حصول معاش یا طب کا پیشہ ثانوی حیثیت رکھے گا اور پہلی ترجیح ہمیشہ قرآن، اسلام اور اللہ کے لیے کام کرنے کو دوں گا. In the third year of that MBBS course, I had decided consciously that the profession now will remain secondary with me, and my first duty is towards Allah and His Deen and His book. بعد ازاں ڈاکٹر صاحب نے جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی اور 1957 تک جماعت کا حصہ رہے. 1957 میں جماعت اسلامی سے نظریاتی اختلاف کی بنا پر ڈاکٹر اسرار احمد نے جماعت اسلامی سے علیحدگی اختیار کر لی. ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی نے انتخابی سیاست میں حصہ لے کر اپنے ہی منشور سے غداری کی. وہ انتخابی سیاست کے خلاف اور اسلامی نظام خلافت کے زبردست حامی تھے. عہد حاضر کا سب سے بڑا شرک عوامی حاکمیت کا تصور ہے. 1960 کی دہائی میں وہ کچھ عرصہ کے لیے کراچی میں مقیم ہوئے اور وہاں جامعہ کراچی سے علوم اسلامیہ کے اندر ماسٹرز کی ڈگری مکمل کی. 1954 سے لے کر 1970 تک آپ نے ڈاکٹری کے میدان میں اپنی پریکٹس جاری رکھی اور اسے اپنا ذریعہ معاش بنائے رکھا. مگر 1971 میں آپ نے طب کو خیر آباد کہہ دیا اور اپنی بقیہ زندگی کو قرآن اور اسلام کی نشات ثانیہ کے لیے وقف کر دیا. اسلام کی نشات ثانیہ کے حوالے سے آپ نے مضامین بھی لکھے جنہیں کتابی شکل میں 1967 میں اسلام کی نشات ثانیہ کرنے کا کام کے نام سے شائع کر دیا گیا. بعد ازاں اس کے انگریزی میں تراجم بھی کیے گئے. 1972 میں آپ نے مرکزی انجمن خدام القرآن کی بنیاد رکھی اور پھر 1975 میں تنظیم اسلامی کے نام سے اپنی جماعت بنائی. ڈاکٹر صاحب کے دروس علمی طبقے میں بہت زیادہ پسند کیے گئے. 1978 میں پہلی مرتبہ PTV پر پروگرام الکتاب میں آپ کو مدعو کیا گیا. اس کے بعد الف لام میم، رسول کامل، الکتاب اور مقبول ترین پروگرام الہدا کا حصہ بنے. الہدا نے ڈاکٹر صاحب کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا. ان کا انداز بیاں اور عام فہم انداز میں تفسیر قرآن کو بیان کرنا بہت زیادہ پسند کیا گیا. آپ کی انہی خدمات اور صلاحیتوں کی بدولت 1981 میں آپ کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا. PTV سے لے کر پیس TV تک ڈاکٹر اسرار احمد کے دروس بہت زیادہ مقبول ہوئے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت پر
آپ نے کئی مرتبہ انڈیا کا دورہ بھی کیا، جہاں آپ نے لاکھوں کے مجموع سے خطابات کیے۔ آپ نے اسلام کو مذہب کی بجائے ہمیشہ بطور دین کے بیان کیا، فقط چند عقائد اور عبادات پر زور دینے کی بجائے اسلام کے سماجی، سیاسی اور معاشی تصورات کو اجاگر کرنے کی بات کی۔ انہی موضوعات پر آپ نے دسیوں کتابیں بھی لکھیں، جن کے انگریزی اور دوسری کئی زبانوں میں تراجم بھی ہو چکے ہیں۔ آپ کی ویڈیو تفسیر بیان القرآن بہت زیادہ مقبول ہوئی اور بعد ازاں اسے کتابی شکل میں بھی شائع کر دیا گیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے علامہ اقبال کی تعلیمات کو پھیلانے میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر صاحب کے خطابات اور دروس میں علامہ اقبال کے اشعار جاں بجاں سننے کو ملتے ہیں۔ تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن۔ 2002 میں آپ نے بگڑتی ہوئی صحت کی وجہ سے تنظیم اسلامی کی امارت سے استعفیٰ دے دیا اور ان کے بیٹے عاقب سعید تنظیم اسلامی کے امیر منتخب ہوئے۔ ڈاکٹر اسرار احمد پوری زندگی اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے کوشاں رہے۔ نصف صدی سے بھی زائد عرصے تک قرآن کی خدمت کرتے ہوئے بالآخر 14 اپریل 2010 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی نماز جنازہ ماڈل ٹاؤن میں ادا کی گئی، جس میں بہت سی اہم مذہبی، سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ ڈاکٹر اسرار احمد کو گارڈن ٹاؤن لاہور میں سپرد خاک کیا گیا۔